جی دوستو، جو یہ حالیہ دنوں کے اندر گدی نشین عامر قریجہ نے ایک اور اس کے اوپر تقریر کی اور اس کے اوپر بات چل رہی ہے اور کلپ کاٹے جا رہے ہیں، کاٹے گئے ہیں اور لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا گستاخی کی ہے مختلف لوگوں کی طرف سے۔ تو آج جو ہے نا اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے اندر جو دونوں فریقین کی مکمل ہے وہ تفصیل بھی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا آپ یہ کلپ سماعت۔ ابو سفیان صاحب دا خاندان دا شان یاد آگے، ابو سفیان صاحب دا خاندان دا شان یاد آگے۔ ہوں پہلے 1500 سال پہلے دادا گنج بخش علی حجویری سے آکھے تاں بھی اسا مرے نو، قبلہ علم آکھے تاں بھی مرے نو، بابا فرید نے آکھے تاں بھی مرے نو، کلندر بادشاہ نے آکھے تاں بھی مرے نو۔ اچھا دوستو، جیسے آپ نے یہ اس کا بیان سنا ہے، کلپ سنا ہے، اسی طرح جو ہے نا میں نے یہ کلپ جو ہے نا اس کو شیئر کیا تھا، اس کی تشہیر کی۔ تو جب بعد میں دیگر لوگوں کے بھی تبصرے بہت زیادہ آئے تھے، میں نے صرف اس کا ہی کلپ شیئر کیا، اور پیچھے جو ہے نا خادم فروزی کی جو آواز لگی تھی، کیونکہ یہ آخر میں کہتا ہے کہ داتا حضور کلندر پاک یا کسی شیخ نے، اور آخر میں کہتا ہے اگر بابا خادم رضوی نے بھی کہا ہو کہ ان کی شان اور ان کے جو ہے نا وہ کرنے چاہیے، تو ابو سفیان صاحب کے بارے میں جو جس طرح آپ نے سنا ہے، تو انہوں نے کلپ لگایا کہ خادم فروزی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جہنمی کتا ہے جو اس طرح کی بکواس کرے، اور اس کی بکواس کو نہیں سننا چاہیے۔ میں نے بھی شیئر کر دیا، لیکن میں نے دیگر کے تبصرے نہیں سنے۔ میں نے جو ہے نا تبصرہ سنا خود گدی نشین عامر قریجہ کا۔ تو انہوں نے اپنا تفصیلی جو اعلان ضروری پیغام جاری کیا۔ میں نے کہا چلو وہ تو سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ جب ان کا بیان سنا تو انہوں نے کہا کہ میرا تو جو ہے نا آدھا گھنٹہ 45 منٹ گھنٹے کے قریب جو ہے نا بیان ہے مکمل، اس میں سے تو یہ صرف کلپ کاٹا گیا ہے۔ اچھا چلو، میں نے کہا جو ہے نا اس کلپ کو مطلب نہیں سنتے، مکمل بیان ہی سن لیتے ہیں۔ تو مکمل بیان تو نہیں، لیکن کافی حصہ میں نے جو ہے نا بیان کا سنا ہے جو وہاں پہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو میرے دل کے اندر خدشات اور جو آئے ہیں، جو معاملہ ہوا ہے، جو حقیقت تھی وہ الگ تھی، کیونکہ ایک اور میں نے گدی نشین عامر کو جگہ بیان سنا، اس نے کہا میں نے تو صاحب کا لفظ بولے، میرے اوپر اس طرح الزام لگایا گیا۔ تو میں نے اسی ریکارڈنگ کو دوبارہ سنا، اس کے اندر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو 5 سال کے اندر جو ہے نا ابو سفیان کی شان اور ان کی وہ محبت یاد آ گئی، پہلے کیوں نہیں تھی۔ اچھا، اگر وہ کہتا ہے پھر کہتا ہے میں نے تو صاحب کا لفظ بولا ہے، میں بے ادبی تو میں نے نہیں کی۔ مطلب دوسروں کے بیان ان کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا الزام دے رہے ہیں۔ اور ان کا جب بیان سنا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے میں نے یہ نہیں کہا، مطلب یہ کہا ہے۔ تو اس نے بھی صرف یہی کہا ہے کہ آپ میرا وہ بیان سنیں، اس کے اندر وضاحت ہے، کیونکہ وضاحت کے لفظ بلکہ اس نے نہیں بولے، اس نے صرف کیا یہی کہا ہے کہ میرا بیان تو بڑا ہے، اس سے تو کلپ کاٹا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اس طرح کے الفاظ نہیں بولے، اور گول مول بار کہ ہم جو ہے نا جو اولیاء کرام، وہ خصوصاً جو ہے نا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے نا وہ شعر تیرے درد کتیا نالہ دا، وہ بار بار دہراتے رہے اپنے گفتگو اندر، جو بعد والی ہے کہ ہم تو جو ہے نا ادب کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اس طرح کہہ کے یہ نہیں کہا کہ ہم ابو سفیان کا ادب کرتے ہیں، ہم جو ہے نا ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو میں نے بعد میں ان کا بیان سنا، اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ابو سفیان، ہندا اور یزید کے گھر والوں، یعنی ایک جگہ کے اوپر اسی بیان کے اندر ان تینوں کو ملا کے یعنی کہ ایک ہی شمار کر رہا ہے، اور ایک ہی جگہ کے اوپر، ایک ہی مقام کے اوپر، ایک ہی ان کو وہ دے رہا ہے۔ تو مثلاً یہ ہے کہ مقصد یہ ہے ان کا، وہ تو واضح سمجھ آ گیا ہے۔ تو میں تمام جو ہے نا جو بھی ان سے عامر قریجہ سے محبت رکھنے والے ہیں ان سے، اور دیگر نئے لوگ ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ اپنی باتوں کے اندر بالکل واضح، اور جو اس کے مخالف ہیں، جو خلاف بول رہے ہیں، ان سے بھی میں یہی کہوں گا۔ میں نے خود بھی ان کی ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا ہے کہ کیونکہ یہ اپنے بیان کے اندر جو صاحب کا بیان اس کے اوپر ہوا ہے، اس کے اندر جو بعد والی گفتگو ہے، دونوں کے اندر یہ پنج تن پاک کے الفاظ بول رہا ہے۔ تو میں نے کمنٹ کیا ہے کہ اہل سنت آپ اپنے آپ کو شمار کرتے ہو، تو اہل سنت کے مطابق پنج تن بولنا جائز نہیں ہے۔ پنج تن جو ہے نا پاک، پنج تن پاک، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب تن پاک ہے۔ تو
تو اسی طرح مخالفین میں سے جن کو مکمل تحقیق، مکمل تفتیش اور مکمل آگاہی کی ضرورت ہو، اور جو نئے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کو لیے میں ایک بہت ہی لاجواب بات عرض کرنے لگا ہوں، جس سے مکمل جو ہے نا چیز، مکمل وضاحت سامنے آ جائے گی۔ وہ پتہ کیا ہے، اس کا مکمل بیان آپ سنیں جو اس کے اوپر اس نے کیا، تو اس سے سب چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی علم کی، اپنے مذہب اہل سنت سے واقفیت ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہر چیز واضح اس نے بولی، اور ہر چیز جو وضاحت ہے وہ اس کے اندر صاحب کا بیان کے اندر شامل ہے۔ مثلاً جو ہے نا یزید کی آڑ میں صحابہ کرام، اور خصوصاً جو ہے نا ان کا نشانہ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ سرکار ہے، کیونکہ جب آگے اور پیچھے باتیں ملا کے دونوں گھرانے کے اور درمیان میں جو ان کا ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا، اگر یہ نہیں تھا تو آپ اپنے بیان کے اندر وضاحت دے دیتے کہ میں جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے اہل خانہ سے محبت رکھتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں، جو مجھ سے الفاظ ہوئے، کیونکہ الفاظ اس نے واقعی بولے ہیں، واقعی اس نے اپنے جو، کیونکہ وہ حقیقت ہی ہے جذبات کے اندر۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ جب یہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے نا امیر معاویہ سرکار کا، تو اس نے تقریباً نام مبہم ہی رکھا ہے، چھپا کے ہی رکھا ہے، وضاحت نہیں کی۔ جب ان کی بات آئی آپ ان کے خلاف، اور ان کی محبت، ان کا 5 سال سے ذکر بھی یاد آ گیا، شان یاد آ گئی، باپ کو محبت پہلے نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کر کے مطلب اس وقت اچھل کود کے بات کر رہے تھے۔ جب بھائی وضاحت دینے کی باری، چند لوگوں کو سامنے بٹھا دیا، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرا بیان سنیں، بیان سننے کے بعد بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ جب یہ وضاحتی بیان دے رہا ہے، وضاحتی بیان کے اندر علماء کو کہہ رہا ہے میں نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اس وضاحتی بیان کے اندر جو اس نے باقول اس کے جو علماء بیٹھے ہیں، ان علماء کو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیان سنیں، اور ان لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کا بیان سنتے، لیکن یہ میں دعوے سے کہتا ہوں نہ اس نے وہ کہا ہے ریکارڈنگ کے اندر صاف ظاہر ہے، اور نہ جو ہے نا ان لوگوں نے سنا ہے۔ اگر وہ سنتے تو وہ بھی واضح سمجھ جاتے، عام سے عام بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، کیا نہیں۔ دو باتیں، یا جو جن لوگوں کو اس نے بلایا ہے وہ بھی اسی عقیدے کے ساتھ ہیں، اہل سنت کے ساتھ غداری، اور اگر وہ اہل سنت کے ساتھ غدار نہیں ہے تو ان کی بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے اس کا وہ بیان نہیں سنا، جس کے اندر یہ صاف صاف جو ہے نا زہر اگل رہا ہے، جو ہے نا اس طرح باتیں کر رہا ہے، اور بعد میں جو ہے نا اس سے توبہ معافی اور اس سے وہ نہیں کر رہا، الٹا جو ہے نا اس کو چھپانے دبانے کے لیے، اور جو بات یہ اس کی کارکردگی، جو اس کی جو چھپا ہوا عقیدہ یا جو اس کی ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کو صرف یہ اعلیٰ دے رہا ہے کہ یہ تو یزیدی ہیں، یہ یزیدی ہیں، مطلب حقیقت چھپا رہا ہے اور ان کے اوپر لیبل یزیدی کا لگا رہا ہے۔ اگر بات یزیدی کی ہے جو بھی ہے وہ ایک طرف رکھیں، آپ کے اوپر جو الزام ہے آپ اس کی وضاحت دے دیں، بات ختم۔ کوئی یزیدی ہے، کوئی حسینی ہے، اس کو ایک طرف رکھیں، آپ کے اوپر جو الزام لگایا گیا آپ اس کی وضاحت پیش کریں، لیکن یہ وضاحت پیش نہیں کر رہا، بار بار اس کے صاحبزادے اور یہ خود اور یہ اس کے جتنے بھی ہیں ہماری، جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یزیدی ہیں، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یزید نیک ہے، یا جس نے بھی آپ کے خلاف بات کی ہے، یا جو بھی آپ کے خلاف پوسٹیں شیئر کر رہا ہے، اس نے یزید کی حمایت نہیں کی، اس نے یہ کہا کہ آپ نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، تو آپ اس کی وضاحت پیش کریں، نہ کہ اپنی اس گستاخی کو، اپنی اس بے ادبی کو، اپنے اس جرم کو، اپنے اس بد عقیدے کو چھپانے کے لیے آپ ان کو یزیدی کا لقب دے کر آپ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے۔ ہاں، ان جاہل لوگوں کے سامنے، ان کم علموں کے سامنے، ان جن کو مکمل آگاہی نہیں ہے ان کے سامنے تو آپ اپنے آپ کو صاف کر سکتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ایسے اپنا دامن حقیقت نہیں چھڑوا سکتے۔ جو بندہ آپ کا بیان سن چکا ہے وہ آپ کے خلاف ہے، خلاف ہی رہے گا جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، اعلان یا جو ہے نا توبہ اور اعلان نہیں کریں گے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس طرح سے میں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کے جل شانہ کے رسول سے معافی مانگتا ہوں، اور جو ہے نا جو بھی میں مسلمانوں کو دل داری کیا، تب تک جو ہے نا آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔
اور نہ ہی آپ کے اوپر جو صاحب علم ہیں جنہوں نے آپ کا بیان سنا ہے، یا جو بھی آپ کے مخالف ہیں جنہوں نے بیان سنا ہے، جو درمیانی لوگ ہیں، وہ ان سے میں یہ گزاروں گا آپ ضرور جو ہے نا اس بیان کو سنیں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ بیان نہیں سنتے تو حقیقت یہ کہ اس نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں، جس طرح آپ نے اس کلپ کے اندر